بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ پاک اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس ابن علی ابن ابو طالب، جن کی تاریخ پیدائش 15 مئی 647 ہے اور 10 اکتوبر 680 عیسوی بمطابق 10 محرم 61 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عباس حضرت علی ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ چوتھے خلیفہ اور پہلے امام تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت حزام تھیں، جنہیں عام طور پر ام البنین کہا جاتا تھا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ شیعہ اماموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عباس کے ایمان اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں استقامت کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ حضرت عباس کو حضرت علی کی دلیری اور بہادری وراثت میں ملی تھی، اور یوں مسلک شیعہ کی طرف سے انہیں بہادری اور خود قربانی کا ایک بہترین نمایاں سمجھا جاتا ہے۔ اکثر جگہ پر حضرت عباس کی بہادری کو خوبصورت انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جو کہ ان کا حق ہے۔ حضرت عباس قمر بنی ہاشمی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ کربلا میں حضرت عباس کا مزار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار قریب ہیں اور زیارت کے لیے مقدس مقامات ہیں۔ حضرت عباس کی کنیت ابو فضل تھیں۔ حضرت عباس کی ایک اور صفت قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو حضرت علی کی دلیری اور بہادری وراثت میں ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب انہی جنگی فرائض کی تکمیل کی۔ ان کی ہمت کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس کو شیر غازی، جنگجو شیر اور شیر اوزان، بہادر شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس کو کربلا کی جنگ میں ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے معیاری علم بردار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عاشورہ کی شام کو پانی لانے کے لیے ان کی بے چین کوشش کے لیے اہل بیت علیہ السلام پر حملہ کیا گیا۔ حضرت معاویہ 661 سے 680 اور 676 میں اپنے بیٹے یزید 680 سے 683 کو اپنا جانشین نامزد کیا، جس میں حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے ساتھ اس نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یزید کو اکثر مسلم مورخین ایک بد کردار کے طور پر یاد کرتے ہیں، جس نے اسلامی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور اس کی نامزدگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابہ کے بیٹوں بشمول حضرت امام حسین ابن علی کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 60 تا 680 میں حضرت معاویہ کی موت اور یزید کی جانشینی پر موخر و ذکر کرنے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ طاقت کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو یقینی بنائے، اور اس طرح حضرت حسین رات کو مکہ چلے گئے تاکہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جا سکے۔ ان کے ساتھ کچھ رشتہ دار بھی تھے، جن میں حضرت عباس اور ان کے گھر والے بھی شامل تھے۔ کوفیوں کی طرف سے حمایت کے خطوط موصول ہونے کے بعد جن کے ارادوں کی تصدیق ان کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل نے کی تھی، حضرت امام حسین کچھ رشتہ داروں اور حامیوں کے ساتھ 8 یا 10 ذی الحجہ 10 یا 12 ستمبر 680 کو کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ شیعہ عالم الارشاد میں لکھتے ہیں، حضرت امام حسین نے کہا ہے کہ اس کا ارادہ یزید کے ظلم سے لڑنا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ کوفہ جاتے ہوئے حضرت امام حسین کے چھوٹے قافلے کو یزید کی فوج نے روکا
اور 2 محرم 61 2 اکتوبر 680 کو پانی اور قلعہ بندیوں سے دور کربلا کی صحرائی سرزمین میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا۔ کوفہ کی حمایت کا وعدہ پورا نہیں ہوا کیونکہ کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد مطوفی 686 نے حضرت امام حسین کے ایلچی کو تباہ کر دیا اور کوفہ کے قبائلی سرداروں کو ڈرایا۔ 7 محرم کو اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر اموی کمانڈر عمر بن سعد مطوفی 686 نے حضرت امام حسین کی فرات کے پانی تک رسائی منقطع کر دی۔ حضرت عباس اور کچھ 50 ساتھی اس کے باوجود ایک رات کے چکر میں حضرت امام حسین کے کیمپ میں پانی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کوشش کے باوجود حضرت امام حسین کا کیمپ 3 دن تک پیاس کا شکار رہا۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو ہدایت کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت تک جانے نہ دیں جب تک کہ وہ یزید سے بیعت نہ کر لے۔ حضرت امام حسین نے یزید کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، لیکن ابن زیاد سے ابن سعد کے ذریعے مذاکرات کیے تاکہ پسپائی اختیار کی جائے اور خود خون ریزی سے بچنے کی اجازت دی جائے، لیکن گورنر باز نہ آیا۔ آخر کار ابن سعد کو حضرت امام حسین سے لڑنے، قتل کرنے اور ان کی تذلیل کرنے کا حکم دیا۔ ابن سعد نے ظہر کی نماز کے بعد 9 محرم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اموی فوج کے قریب پہنچتے ہی حضرت عباس نے حضرت امام حسین کو اطلاع دی، جنہوں نے پھر حضرت عباس کو کچھ ساتھیوں کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے اگلے دن تک تصادم کو مؤخر کرنے پر راضی کیا۔ حضرت امام حسین نے اب ایک تقریر میں اپنے پیروکاروں کو مخاطب کیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں اور اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، جس کے بعد حضرت عباس نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی تجدید کی اور کہا کہ وہ زندگی یا موت میں اپنے بھائی کی پیروکاری کریں گے۔ ان کے پیروکاروں میں سے کسی نے بھی انہیں نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہ رات نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے گزاری۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زینب بنت علی نے اپنے بھائی حضرت عباس کو ان کی والد کی یہ خواہش یاد دلائی تھی کہ وہ کربلا کے ذخیرے میں اور حضرت امام حسین کے ساتھ ہوں جیسا کہ علی محمد کا تھا۔ حضرت عباس نے اس کی تصدیق کی اور کرنے کی قسم کھائی۔ عاشورہ 10 محرم کی صبح حضرت امام حسین نے اپنے حامیوں کو تقریباً 72 آدمیوں کو منظم کیا اور حضرت عباس کو اپنا عہدیدار مقرر کیا، جو اصحاب میں ان کے مراد یافتہ مقام کی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے دشمنوں کی صفوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا کیوں جائز سمجھا۔ اموی کمانڈر الحرب بن یزید التمیمی تقریر کے بعد حضرت امام حسین کی طرف سے منحرف ہو گیا۔ اموی فوج نے پھر کیمپ پر تیروں کی بارش کی۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا جو صبح سے غروب آفتاب تک جاری رہی اور اس میں ایک ہی لڑائی، جھڑپوں، حملوں اور پسپائی کے واقعات شامل تھے۔ جنگ کے دوران حضرت عباس نے اصحاب کے ایک گروہ کو بچانے میں مدد کی جو دشمن کے گھڑ سواروں میں گھرے ہوئے تھے، تاہم دوپہر تک تمام صحابہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد بنو ہاشم تھے۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین اس وقت الگ ہو گئے تھے جب انہوں نے جنگ کی آخری گھڑی میں فرات تک پہنچنے کی کوشش کی۔ حضرت عباس نے آخر تک بہادری سے لڑائی کی۔ ایک معروف روایت نقل کی گئی ہے، شاید حضرت امام حسین کے بچوں کے رونے سے غمگین ہو کر حضرت عباس عاشورہ کے موقع پر فرات کی طرف روانہ ہوئے اور اپنا پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دشمن دریا کے کنارے قریب اور
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ سے بہت دور روک دیا۔ چاروں طرف سے جناب عباس پر حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کر جناب عباس کے بازو پر حملہ کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشق علم دوسرے بازو میں سنبھال کر تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشق علم کو اپنے منہ میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ لشکر نے تیروں کی بارش جناب عباس پر کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، کئی تیر جناب عباس کے جسم مبارک میں لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشق میں لگا۔ مشق کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، دور سے امام حسین اور بی بی سکینہ کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم عباس پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ عرب کی سرزمین پہ حضرت عباس سے بڑا قد کسی کا نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام سے پوچھا گیا، اے نواسۂ رسول، جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا، لیکن ان کی قبر مبارک اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام اپنے سر سے امامہ اتار کر چیخ کے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تو چاروں طرف سے فوج یزید نے ایسا حملہ کیا کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی، کہیں سے جناب عباس کے بازو چنتے ہیں، کہیں سے جسم کے دوسرے حصے، اور جناب عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔ حضرت عباس نے 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کی جنگ میں اپنے سوتیلے بھائی حضرت امام حسین ابن علی کے معیار بردار کے طور پر دشمن کے خلاف لڑائی کی۔ حضرت عباس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا کے موقع پر محصور خاندان کی ناقابل برداشت پیاس بجھانے کے لیے دریائے فرات سے پانی لانے کی کوشش میں شہادت پائی۔